الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے دو سبق میں قرآن کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کریم جب کوئی شخص اس کا ترجمہ پڑھتا ہے اور سطحی مطالعہ کرتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے درمیان ربط نہیں ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں گے، شروع کی 5 آیات میں متقیوں کا تذکرہ ہے، پھر ایسے کفار کا تذکرہ ہے 2 آیات میں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے انکار کی آخری حد تک چھونے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ پھر 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، پھر اچانک توحید کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، پھر رسالت کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت سی مرتبہ آیات کے درمیان ربط معلوم نہیں ہوتا، بے ربطی معلوم ہوتی ہے۔ تو کیا واقعتاً قرآن کی آیات کے مضامین کے درمیان ربط نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اس سلسلے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ آیات کے درمیان ربط نہیں ہے کیونکہ یہ کلام جو ہے وہ شفقت پر مبنی ہے، بندوں کی موقع کی ضرورت کی جو ہدایت اللہ کی طرف سے اترنی تھی وہ اتری ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ باپ اور بیٹے دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور بیٹا پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دے رہا ہے، اور باپ چونکہ شفیق ہے، چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا پڑھ لے، اس کا مستقبل اچھا بنے، تو باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، دیکھو بیٹا اس زمانے میں نالج کی ویلیو بہت ہے، علم کے بغیر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لوگ قدر بھی نہیں کرتے، اور فیوچر مستقبل بغیر نالج کے اندھیرے میں ہے، اس لیے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے، بہترین ڈگری حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ابھی نصیحتیں چل رہی ہیں۔ دوران گفتگو بیٹے نے لقمہ اتنا بڑا منہ میں ڈالا کھاتے وقت۔ اب ابا نے وہ بات روک کر کے کہا، دیکھو بیٹا کھاتے وقت چھوٹے لقمے لیا کرتے ہیں تاکہ حلق میں اٹک نہ جائے اور پریشانی نہ ہو۔ اتنے میں وہ بائیں ہاتھ سے پانی پینے لگا، تو ابا نے پھر سمجھایا، دیکھو بیٹا داہنے ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے۔ تو یہاں کلام چل رہا تھا علم نالج کے متعلق، اچانک وہ بات پھر گئی کھانے پر آ گئی، پھر آ گئی بات پانی پر۔ تو کیونکہ یہ باپ شفیق ہے، جو غلطیاں اپنے بیٹے کے اندر دیکھ رہا ہے اسی مناسبت سے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ تو جو کلام شفقت پر مبنی ہوتا ہے تو موقع کی مناسبت سے جو باتیں ضروری ہوتی ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ ٹھیک اللہ تعالیٰ بھی اس امت پر شفیق ہے، موقع کی مناسبت سے جو رہبری درکار تھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے، اس لیے ان کا قول اور اس پر دلیل یہ ہے۔ لیکن کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ایک عقل مند انسان اپنی بے جوڑ بات کبھی کر نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ بھی بے جوڑ بات کیسے کریں گے قرآن کریم میں؟ اس لیے انہوں نے مکمل ایسی تفسیریں بھی لکھی کہ سورتوں کے درمیان کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، آیات کے درمیان بھی کیا ربط اور کیا تعلق ہے، مستقل اس پر تفسیریں لکھی گئی۔ مشہور تفسیر علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تفسیر بیان القرآن، اور اس کے بعد بہت آسان انداز میں ہدایت القرآن مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کی 8 جلدوں میں ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کہ سب سے اہم بات ہے کہ قرآن میں آیات میں آپس میں ربط ہے یا نہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ قرآن کریم جو آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترا ہے اس کی ترتیب الگ ہے، اور قرآن کریم کی آج کی جو موجودہ ترتیب ہے وہ ترتیب الگ ہے، کیونکہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک سورہ علق کی 5 آیتیں اتری تھی، جبکہ آج کے قرآن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پہلے نمبر پر ہے۔ تو آسمان سے اترنے کی ترتیب الگ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اللہ کی ہدایت کے مطابق جو ترتیب سے قرآن لکھوایا ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کو اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کی ہدایت کے مطابق اس انداز سے قرآن لکھوایا ہے۔ تو ترتیب نزولی یعنی اترنے کی ترتیب
اور ترتیب کتابت یعنی لکھنے کی ترتیب میں فرق ہے، مگر یہ لکھنے کی ترتیب بھی اپنی طرف سے ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا گیا۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب کوئی آیت اترتی تھی تو کاتبین وحی جن کی تعداد تقریباً 40 تھی، ان میں سے جو بھی حاضر ہوتا آپ ان کو بلاتے اور کہتے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ ترتیب نزولی اور ترتیب کتابی میں فرق تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی ہدایت کے مطابق اس ترتیب کو لکھوایا ہے۔ اب تیسری بات یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو قرآن محفوظ رہا ہے، تو محفوظ رکھنے کے لیے کون کون سے طریقے اپنائے گئے؟ 2 طریقے عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے حفظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اترتی تھی، صحابہ میں ایک بڑی جماعت ایسی تھی کہ وہ قرآن کی آیت ساری یاد کر لیتے تھے، بلکہ شوق اتنا تھا کہ ان میں سے کون زیادہ یاد کرے گا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر تھی۔ اور ظاہر سی بات ہے اہل عرب کا کوئی مقابلہ حافظے میں کر نہیں سکتا، لکھنا پڑھنا کم جانتے تھے مگر یادداشت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اہل عجم کے نسب محفوظ نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ دادا پر دادا لکڑ دادا ان کے نام بتا سکتے ہیں، ان کے تو پورے کے پورے نسب نامے محفوظ ہوتے تھے، صرف انسانوں کے نہیں۔ وہ جنگ کے میدان کے لیے چونکہ گھوڑوں کی ضرورت پڑتی تھی تو گھوڑے بھی پالا کرتے تھے، ان کے بھی نام رکھنے کا رواج تھا، اور ان جانوروں کے پشت ہا پشت کے نسب ان کو یاد رہتے تھے، اپنے انسانوں کے نہیں۔ ہم کو تو ہمارے نسب نہیں معلوم، ان کو تو جانوروں تک کے نسب معلوم ہوتے تھے، اور اشعار کے اشعار، ہزاروں اشعار ایک ایک آدمی کو یاد ہوا کرتے تھے، تو ان کے لیے قرآن کو حفظ کرنا کیا مشکل تھا۔ تو ایک طریقہ حفظ کر کے، اور بہت سارے صحابہ کرام کے سینے سے دوسرے لوگوں کے سینوں میں یہ قرآن منتقل ہوا ہے۔ خود روایت میں جن حضرات حفاظ صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے ان کی تعداد ہے 40، کہ 40 صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ یہ تو وہ حضرات ہیں جن کا تذکرہ روایت میں آیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف حضور کے زمانے میں 40 ہیں حفاظ تھے۔ خود غزوہ بیر معونہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی میں پیش آیا گئے، 70 حفاظ صحابہ اس میں شہید ہوئے گئے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حفاظ کی کثرت کتنے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو ایک طریقہ حفظ، قرآن محفوظ کرنے کا۔ دوسرا طریقہ تھا کتابت یعنی لکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنا جاری ہے۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یا حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن لکھا گیا ہے۔ مستقل شیعوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اور حضور کے زمانے میں جو قرآن تھا وہ نہیں ہے، بعد میں چل کر نعوذ باللہ صحابہ کے زمانے میں قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، رد و بدل ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتبین وحی یعنی جو آسمان سے اترنے والے وحی تھی اس کو لکھنے والے صحابہ کی تعداد 40 تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور کاتب وحی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے تھے، جو قرآن کی آیت اتری ہے لکھواتے تھے، اور اس کے بعد چیک کرتے تھے سن کر، اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ تصحیح فرماتے تھے۔ اس طریقے سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قرآن مرتب ہو چکا تھا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ خود قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ لفظ قرآن بھی تو استعمال کر سکتے تھے مگر قرآن کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ ذالک الکتاب، کتاب کہتے ہیں بمعنی المکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز، یہ لکھی ہوئی چیز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو کتاب فرمایا، معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر دیکھ کر قرآن پڑھنے کے فضائل بیان فرمائے گئے۔ اگر قرآن موجود نہیں تھا تو اندر دیکھ کر پڑھنے کے فضائل بیان کرنے کا کیا مطلب تھا؟ تیسرا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا کہ لکھا ہوا قرآن دشمنوں کے ایریے میں مت لے جاؤ ورنہ وہ لوگ اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئیں گے۔ جب قرآن حضور کے زمانے میں لکھا ہوا ہی نہیں تھا تو حضور یہ کیا فرماتے ہیں کہ نسخے ان کے آبادی میں ان کے ایریے میں مت لے کر جاؤ، تو یہ تو لغو حکم ہوگا، بیکار حکم ہوگا اگر قرآن لکھا ہوا نہیں تھا۔
معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مرتب ہو چکا تھا. بعد میں جیسے ہی حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے فوراً جو حادثہ المناک پیش آیا جن کو جنگ یرمک بھی کہا جاتا ہے اور جنگ یمامہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً ایک تاریخی روایت کے مطابق 1200 حضرات شہید ہوئے تھے، جن میں 700 حفاظ صحابہ تھے. جب اتنے سارے حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے حفاظ کی تعداد شہید ہوتے رہیں تو ہمارے پاس ایک ایسا قرآن تو ہونا چاہیے کہ جن پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہو. شروع میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تأمل ہوا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرح صدر نصیب فرمایا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت چونکہ نوجوان تھے، سمجھدار تھے، با اعتماد تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا تھا، ان کو بلایا اور کہا کہ حضور کے زمانے میں جو قرآن لکھا ہوا تھا آج امت کے اتفاق یعنی صحابہ کے اتفاق سے وہ قرآن دوبارہ لکھنا ہے تاکہ بعد میں چل کر قیامت تک کوئی اختلاف نہ ہو. سب کا جب اتفاق ہو جائے گا تو بعد میں چل کر قرآن کے معاملے میں کوئی اختلاف پیش نہیں آئے گا. فرماتے ہیں لو کلفونی نقل جبل من الجبال، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں اگر مجھے اس وقت احد پہاڑ کو توڑ کر کے دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو یہ میرے لیے آسان تھا، لیکن یہ کام تو بہت مشکل تھا. لیکن بعد میں چل کر ان کے معاونین کی ایک بڑی جماعت بنائی گئی اور اتنے سخت اصول بنائے کہ قرآن کریم کی ایک آیت جو لے کر کے آئے گا زبانی 2 گواہ ہونے چاہیے کہ حضور سے ہم نے اس انداز سے پڑھا ہے اور اس انداز سے سنا بھی ہے، اور 2 تحریری گواہ بھی ہونے چاہیے کہ یہی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی انداز سے لکھی ہوئی تھی. تو زبانی شہادت بھی ضروری ہے اور تحریری شہادت بھی ضروری ہے. تو قرآن کریم کو دوبارہ اس انداز سے اتنی خطرناک شہادت اور اتنے مؤثر اصولوں کے بعد جمع کیا گیا. پورا قرآن جمع ہو گیا لیکن قرآن کریم کی ایک آیت باقی، 2 آیتیں باقی تھی، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں. اس میں زبانی 2 گواہ تو مل گئے تھے مگر تحریری گواہی دینے والے صرف ایک ہی صاحب تھے. تو اب اس کو لکھنا یا نہیں لکھنا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایک آیت یہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آگے یہ 2 آیتیں باقی تھی. دوسرا گواہ نہیں مل رہا تھا، چنانچہ پورے مدینے میں اعلان کیا گیا کہ اس آیت کا کوئی تحریری اگر گواہ ہے تو وہ گواہی پیش کرے. کوئی دور دور تک نظر نہیں آیا، گھر گھر میں یہ اعلان پہنچایا گیا، جمعہ کی نماز میں اعلان کیا گیا، لیکن کوئی دوسرا گواہ مل نہیں رہا. اب کرے تو کیا کرے؟ اصول تو یہ بنا دیا تھا. پھر کچھ صحابہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جو ایک گواہ ہے وہ کون ہے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو کچھ حضرات نے کہا ارے یہی تو وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الشہادتین کا لقب دیا ہے، کہ یہ وہ شخص ہے کہ ایک کی گواہی ان کی گواہی 2 کے برابر ہوگی، اور یہ صرف انہی کی خصوصیت ہے. ان کی خصوصیت کیوں قرار دیا؟ ابو داؤد میں تقریباً یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اعرابی کے پاس سے گھوڑا خریدا اور حضور کو پسند بھی آیا، معاملہ بھی طے ہو گیا. لیکن اس معاملے کے وقت حضور اور دیہاتی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. بعد میں چل کر وہ مکر گیا اور کہا کہ میں نے تو آپ کو بیچا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے بیچا، میں نے خریدا، قیمت بھی طے ہو گئی، اب آپ کیسے مکر رہے ہیں کہ میں نے نہیں بیچا ہے؟ وہ ماننے کو تیار نہیں. اس نے کہا گواہی پیش کرو. اتنے میں سارے صحابہ آ گئے مگر کوئی گواہ نہیں تھا تو کون گواہی دے گا اس وقت؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ اس کا میں گواہ ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تم کیسے کہتے ہو؟ اس وقت تو تم موجود نہیں تھے، آج کیسے تم گواہی دے سکتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ آسمان کے اوپر کی خبریں لا کر کے ہم کو بتا دے ہیں، اس کی ہم گواہی دیتے ہیں، تو زمین کی جو خبریں آپ بتائیں گے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے اس میں ہم تو بطری کے اولا گواہی دیں گے. ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتے ہیں مگر آپ کی زبان مبارک سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا. حضور کو اتنی خوشی ہوئی تو آپ نے ان کو لقب دیا ذو الشہادتین،
جب تک زندہ رہیں گے کسی معاملے میں یہ گواہی پیش کریں گے تو ان کی خصوصیت ہے کہ دو کی گواہی ان کی گواہی قائم مقام ہوگی۔ تو صحابہ نے فرمایا جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یہ حضور کی طرف سے غالباً پیشن گوئی ہوگی کہ ایسا واقعہ پیش آئے گا، تو یہ پیشن گوئی اسی واقعے کے مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمائی تھی، لہذا تحریری گواہ ایک ہے تو وہ دو کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ صحابہ کی اس ریکویسٹ کے بعد اس آیت کو قرآن کریم میں داخل کیا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کرام کے اتفاق سے ایک نسخہ تیار ہوا، بعد میں چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ آیا، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ نسخہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات کو متعدد طریقے سے پڑھتے تھے، مختلف قراتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، تو صحابہ جب دعوت کو لے کر کے دنیا کے الگ الگ حصوں میں پھیل گئے تو جس نے جس انداز سے قرآن سنا تھا حضور سے اسی انداز سے پڑھانا شروع کیا۔ اب اس علاقے کے لوگ دوسرے علاقے سے ملتے ہیں تو یہ لوگ قرآن کی آیت اس انداز سے پڑھتے ہیں اور دوسرے اس انداز سے پڑھتے ہیں، تو اب ان کا آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچ سکتی تھی کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی یہ آیت غلط ہے، نعوذ باللہ قرآن کا انکار ہو جاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حساس خلیفہ کیسے اس کو برداشت کر سکتے تھے، تمام صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی 12 افراد پر مشتمل ایسے بنائی کہ اس انداز میں قرآن موجود نہیں تھا بلکہ یہ اختلاف پیش آیا تھا، تو تمام حضرات کو ایک ہی قرآن پر متفق کر لیا جائے تاکہ یہ اختلاف نہ ہو اور قرآن کی آیات کا انکار لازم نہ آئے۔ تو انہوں نے 12 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور پھر اس کے بعد 7 نسخے تیار کیے اور مکہ، مدینہ، بحرین، شام، کوفہ اس طریقے سے 7 نسخے الگ الگ جگہ منتقل فرمائے، اور وہ اس انداز سے لکھا گیا تھا کہ جو متواتر قراتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی ایک ہی لفظ میں وہ ساری قراتیں جمع ہو جاتی تھی، اس کو اس انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس انداز سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی صرف ایک ہی قرات ہم پڑھتے ہیں، امام حفص عن عاصم، باقی متواتر قراتیں کل 7 ہیں اور قرات شاذہ 10 ہیں۔ مدرسے میں بھی شروع میں ایک ہی قرات پڑھائی جاتی ہیں، پھر عربی دوم سے عربی پنجم تک 7 قراتیں پڑھائی جاتی ہیں، الحمدللہ اس کی سند بھی میرے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سال میں 10 قراتیں پڑھائی جاتی ہیں جس کو قرات عشرہ بھی کہتے ہیں، اس کی بھی سند، چاہے میں قاری نہیں ہوں ایسے مطلب آواز کے اعتبار سے، لیکن قرات کی ساری سند الحمدللہ میرے پاس ہے۔ ایک قرات، پھر اس کے بعد 7 متواتر قراتیں، پھر اس کے بعد 3 قراتیں شاذہ، ملا کر کے کل 10 قراتیں ہوتی ہیں۔ تو اس انداز سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن لکھا گیا کہ بعد میں چل کر جو وقتی حالات اختلاف کے پیش آئے تھے وہ ختم ہو گئے، اور اس سے پہلے جو نسخہ تھا وہ سب نظر آتش کر لیا گیا تاکہ اس قرآن کو تیار کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہو، ورنہ اگر پہلے کے نسخے موجود رہیں گے تو اسی انداز سے اختلاف پیش آتا رہے گا۔ اور بھی چند متعلقات قرآن ابھی باقی ہیں، وقت ابھی زیادہ ہوا، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔